دنیا آپ نے استعمال کرنی ہی کرنی ہے، لیکن نیت کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ دنیا میں رہنے کی نیت اگر آپ آخرت ہو گئی تو آپ کے تمام اعمال، کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا مَا يَقْطَعُونَ مِنْ وَادٍ، کسی وادی میں آپ سفر کر رہے ہیں کسی مقصد سے، جو بھی کر رہے ہیں، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہر عمل نیکی، ہر عمل، کوئی عمل برباد نہیں ہوگا۔ آپ چائے پی رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، یہ بھی نیکی ہے، عبادت ہے، کھانا عبادت ہے، کھائیں پیئیں، لباس، گھر بنا لیں اپنے لیے، اچھا گھر بنا لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن سارے کام عبادت ہے۔ نیت آپ کی درست ہو گئی، اب آپ اللہ کے راستے پر چل پڑے ہیں، اور اس راستے پر جو بھی آپ کر رہے ہیں، دنیا دیکھیں، دنیا اور آخرت کے کاموں میں فرق نہیں ہے، ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ اگر آپ ایمان لے آئے، آپ کا ہر کام عبادت میں لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمارے نیک اعمال ضائع ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ نیت کے ترازو میں تولے گا۔ سب سے پہلے نیک اعمال کی نیت اگر خالص نہیں ہوگی، اچھی نہیں ہوگی، تو پھر وہ نیک عمل ضائع ہونے والا ہے۔ اور ہمارے تمام نیک اعمال، مختصر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے تمام نیک اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں، حالانکہ ایمان کا دور دور تک ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان، دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے قانونی طور پہ، اس کو ہم اس پر اور کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا، ظاہر شریعت یہ کہتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی سلام قدرے کرے تو اس کو یہ مت کہنا کہ تم مومن نہیں ہو، مومن نہیں ہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ تو یہ دیکھیں ساری قانونی باتیں ہیں۔ اور حقیقی اسلام کیا ہے؟ تو وہ تو ایمان باللہ سے شروع ہوتا ہے، یقین اللہ پہ۔ جنت والے، اللہ تعالیٰ نے جو جنتیوں کی صفت بیان کی ہے تو اس میں دو باتیں ہیں، ایمان اور عمل، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب یقین کیا؟ بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایمان باللہ، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے صرف یقین کی بات کی ہے۔ الا الذین آمنوا، سورہ عصر کا جو مشہور مضمون ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یقین، اب دیکھیں یقین کس بات پر، کس چیز پر؟ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم پہلے تو آپ اپنی حقیقت پر یقین کریں، کیونکہ جنت میں داخلے کی دو شرائط میں سب سے پہلی شرط یقین ہے، اور یقین کی پہلی بات جو ہے وہ آپ کو اپنی حقیقت پر یقین ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ہیں کون۔ دوسری بات، آپ کو اپنے زندگی کا مطلب یا مقصد پتہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ اپنے اوپر یقین کر لیتے ہیں اور اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں اور آخرت کو ترجیح بنا لیتے ہیں، اس کے بعد جب آپ سفر شروع کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ایمان اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کا حکم مانوں گا رسول کے طریقے کے مطابق. کلمہ کے طیبہ کا مطلب یہ ہے. مقامی طور پر آپ ایک رہنمائی تلاش کر کے اس کی رہنمائی میں اللہ کے راستے کو، اللہ کو منزل بنا کے جب سفر شروع کرتے ہیں تو آپ کا ہر عمل نیک ہے، چاہے اس کا جو بھی ہے. آپ کے دنیا کے تمام اعمال عبادت بن جاتے ہیں، خیر بن جاتے ہیں، نیکی بن جاتے ہیں. دنیا کے کہہ رہا ہوں. عبادت کی ہم نے جو مطلب ہے، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ پر یقین کر لیا کہ میری منزل اللہ ہے، میں اللہ کا ہوں، اللہ کے پاس تیاری کر کے میں واپس جاؤں گا، اور دنیا میری منزل نہیں ہے، آخرت میری ترجیح ہے. تو جب آپ نے یہ فیصلے کر لیے، اب اس پر رواں دواں ہو گئے، بیعت کر لیا اللہ تعالیٰ سے، جنت کا سودا کر لیا. اب آپ نے اپنی مرضی نہیں کرنی، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے. اب آپ کا ہر عمل نیک ہے اور ہر عمل کا اجر ملے گا. بیوی کے منہ میں نوالا ڈالیں تو وہ بھی عبادت ہے. بچوں کو کھلائیں، بچوں پر صدقہ، وہ صدقہ ہے. اپنے لیے کمائیں، صدقہ ہے. بچوں کے لیے کمائیں، صدقہ ہے، نیک عمل ہے. ہر عمل آپ کا عبادت. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. دنیا میں جو آپ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی یا دنیا کے کاموں سے آپ کو نہیں رہا. آپ ڈاکٹر بننے کی جد و جہد کر رہے ہیں، ایک طالب علم ہے، انجینئر میں بننا ہے تاکہ میں کچھ روزگار کما سکوں. یہ تو وہ تعلیم بھی عبادت ہے. جو یہ دنیا کے کسی عہدے کے لیے کر رہا ہے، وہ تعلیم بھی عبادت ہے، کیونکہ نیت ٹھیک ہو گئی اس کی. اب یہ صحیح راستے پر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے کاموں سے منع نہیں کرتا. آپ شادی کریں، تعلیم حاصل کریں، ڈاکٹر بنیں، آرمی چیف بن جائیں، جو بھی بن جائیں. دنیا آپ نے استعمال کرنی ہی کرنی ہے، لیکن نیت کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا. دنیا میں رہنے کی نیت اگر آپ آخرت ہو گئی تو آپ کے تمام اعمال، کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا. یہ قرآن کی آیت ہے. وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا مَا يَقْطَعُونَ مِنْ وَادٍ. کسی وادی میں آپ سفر کر رہے ہیں کسی مقصد سے، جو بھی کر رہے ہیں، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہر عمل نیکی، ہر عمل، کوئی عمل برباد نہیں ہوگا. آپ چائے پی رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، یہ بھی نیکی ہے، عبادت ہے. کھانا عبادت ہے. کھائیں پیئیں، لباس، گھر بنا لیں اپنے لیے، اچھا گھر بنا لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن سارے کام عبادت ہے. نیت آپ کی درست ہو گئی، اب آپ اللہ کے راستے پر چل پڑے ہیں، اور اس راستے پر جو بھی آپ کر رہے ہیں، دنیا دیکھیں، دنیا اور آخرت کے کاموں میں فرق نہیں ہے. ہر کام عبادت بن جاتا ہے. اگر آپ ایمان لے آئے، آپ کا ہر کام عبادت میں لکھا جائے گا. یہ میں نے آپ کو آیت بھی سنا دی. لیکن اگر ایسا ہوا کہ آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا اور دنیا کی زندگی کو یا اس کی کامیابی کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، دنیا کی پلاننگ کرنے لگے، اہمیت آ گئی آپ کو دنیا کی زندگی کی، اب تو آپ رخ دنیا کی طرف کریں گے. اب آپ کا ہر عمل دنیا کے لیے ہوگا. کیوں؟ کہ آپ نے ترجیح بنا لی دنیا کو، اور دنیا کے فائدے کو حقیقت سمجھ لیا. یہ $100 ہیں، یہ $1000 ہیں، یہ $1,00,000 ہیں، یہ $10,00,000 ہیں. ڈالر کی ذرا وہ زیادہ ہے نا ویلیو، تو میں روپے نہیں بتا رہا آپ کو. ڈالر $10,00,000 تو اربوں میں بن گئے، جو بھی ہے. آپ کو اس کی اہمیت آ گئی، اس کی قدر آ گئی، دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی، طلب پیدا ہو گئی، اچھا لگنے لگا، دنیا اچھی لگنے لگی. یرید العاجلہ، دنیا پسند آ گئی، اور اس کو آپ نے اپنا مدعا زندگی کا بنا لیا. میں نے یہ بننا ہے، میں نے وہ بننا ہے، میں نے یہ بننا ہے. آپ دیکھیں سارے آج بچوں سے دیکھیں، دنیا کی آئیڈیل دیں گے آپ کو. تو بچہ ہو آج کا، تو 80 سال کا بوڑھا ہو،
جوان ہو بچہ ہو، سب دنیا کے خیال میں دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، مختصر بات میں کروں کہ اگر آپ کی نیت ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی، دنیا ہو گئی، اب آخرت پر آپ کا یقین رہا نہیں، آخرت پر جس کا یقین نہیں ہے، اب آپ کو رسالت کے مدعا کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ کو آپ معبود نہیں بنائیں گے، نہ بنا سکیں گے، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ ایک حکم نہیں، سارے حکم، جیسے کہ آپ نے نماز کا کہا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، نہیں، سارے احکامات۔ تو پھر تو دنیا دار کا ہر عمل باطل ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، دنیا دار کا ہر نیک عمل باطل ہے، اس کی نماز ضائع ہو رہی ہے کیونکہ نماز کے مقصد سے غافل ہے، یہ سورہ معون میں ہے، اور اس کا خرچ باطل ہے۔ ابھی ہم نے صبح سورہ توبہ کی آیت پڑھی کہ تم خرچ کرو اچھی نیت سے یا بری نیت سے، خوشی سے یا ناخوشی، میں نہیں قبول کروں۔ تو دیکھیں یہ بڑی عام بات ہے، اگر آپ نے منزل بنا لیا دنیا کو، دنیا آپ کی نظر میں اہمیت آ گئی دنیا کی کامیابی کی، پھر آپ کی ترجیح دنیا بن جائے گی، اب آپ دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے، فوقیت آپ کی ترجیح جو ہے وہ دنیا ہوگی۔ آج ہر شخص ہم میں سے میرا فائدہ، یعنی مفاد پرست ہے، ہر کام میں اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، مکان بنا رہا ہے، بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، کما رہا ہے، جو بس دنیا چاہیے، میرے یہ تھوڑے سے مسائل ہیں یہ حل ہو جائے، رزق ملتا رہے، پیسے آتے رہے، کھاتے پیتے رہے، کھا لے پی لے جی لے، کون کہتا ہے؟ تو دیکھیں بس اللہ کے لیے آپ کی نیت، اگر دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اللہ کی بجائے دنیا کو بنا لیا، آخرت کی بجائے دنیا کو آپ نے ترجیح بنا لیا، ہر عمل باطل ہوگا، ہر عمل۔ اب لاکھوں لوگ جاتے ہیں حج کو، تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، جو دنیا دار نہیں ہیں، جن کی منزل آخرت ہے؟ لاکھوں لوگ ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فتح دی، ان کی تعداد 10,000 تھی، وہ جو اب یہاں تو 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ دیکھیں آج مومن نہیں ہے الا ماشاء اللہ کی میں بات نہیں کر رہا، آج اللہ پر کسی کا یقین نہیں ہے، سب کا یقین دنیا پر ہے، سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، سب سربراہان بھی دنیا دار ہیں اور ان کے جو رہائشی ہیں وہ بھی دنیا دار ہیں۔ پاکستان کو آپ لے لیں، سب لوگ دیکھیں دنیا دار، اور دنیا کے لیے دنیا کے لیڈر ہیں، فائنل کال پہ اپنی سب کچھ کفن باندھ کے نکل آئے۔ اشارہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے 100 سال بعد جو بھی سنے اس کو سمجھ میں نہ آئے۔ فائنل کال ایک گمراہ لیڈر نے کال کی ہے، اس کی بس کیونکہ وہ حکومت سے مقابلہ کیا اس نے، جو بھی ہے۔ تو یہ ہم سب لوگ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، دنیا کی طرف رخ ہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور قرآن کے حساب سے میں آپ سے بات کروں کہ جو بھی خالص مومن نہیں بنتا اور بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ بے وقوف ہے۔ الا انہم ہم السفہاء، اگر آپ مومن نہیں بن رہے تو آپ بے وقوف ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کی آنکھیں تو جب کھلیں گی تو اس وقت ختم ہو چکے گا، جب پردے آپ کی نظر سے ہٹیں گے پھر تو وقت نہیں ہوگا، پھر آپ افسوس کریں گے، ہاتھ ملیں گے، انگلیاں منہ میں دبائیں گے، کاش میں رسول کے راستے پر چلتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم